تو اس مہینے میں بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن کیونکہ آپ کا عنوان گفتگو والدین اور خاص طور پہ ماں سے متعلق ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک آیت سے استفادہ کروں۔ سورہ مبارکہ اسراء کے اندر پروردگار عالم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا خوب کیا ہے اہل دل نے، اہل تفسیر نے اور قرآن سمجھنے والوں نے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا، قضا ربک، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت اللہ کسی اور کی پسند نہیں کرتا۔ اللہ سب سے بڑا گناہ جسے کہتا ہے اور ہمیں اس سے روکا ہے وہ ہے شرک کا گناہ۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، مشرکین کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی عبادت اپنے آپ سے، اور حق بھی اسی کا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ اور طمع میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا لعبادتک، بلکہ میں تجھے عبادت کا اہل مانتا ہوں، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔